حضرت داؤد علیہ السلام کی قوم کے لوگ سمندر کنارے ایلا نامی بستی میں رہا کرتے تھے۔ اللہ نے ان لوگوں کو ہزاروں نعمتوں سے نوازا تھا، لیکن جب اللہ نے ان کو زیادہ سکون دیا تو یہ اللہ کی نعمتوں سے محروم ہو گئے، اللہ کی مخلوقات پہ ظلم کرنے لگے۔ تو یوں اللہ نے ان کو خبردار کر دیا کہ ہفتے میں ایک دن، ہفتہ کے دن شکار نہ کیا کرو۔ اتوار سے لے کے جمعہ تک جتنا شکار کر سکتے ہو کر لو، لیکن ہفتہ کے دن اللہ کی عبادت کیا کرو۔ یوں اللہ نے ان کا امتحان لینا شروع کر دیا۔ جب وہ اتوار سے لے کر جمعہ تک شکار کرتے تو زیادہ مچھلیاں ان کے ہاتھ نہ آتی، لیکن ہفتے کے دن جب وہ شکار نہ کرتے تو ان کو سمندر کنارے بڑی بڑی مچھلیاں دکھائی دیتی۔ میں سے ایک شخص پر شیطان نے غلبہ کیا کہ پریشان کیوں ہوتے ہو، میری ترغیب پہ عمل کرو، تم شکار سے کبھی محروم نہیں رہو گے۔ تو شیطان کے کہنے پر اس شخص نے ہفتہ کے دن کانٹا لگا کر ڈوری کو سمندر میں پھینک دیا تاکہ مچھلی پھنس جائے، اور شیطان نے کہا کہ اس مچھلی کو تم اتوار کے دن نکالنا، اور یوں ہفتے کی حرمت بھی باقی رہے گی اور تمہارا شکار بھی ہو جائے گا۔ بس شیطان کی بتائی ہوئی ترکیب پہ ہفتے کے دن مچھلی پھنسی رہی تو وہ اتوار کے دن نکالتے اور خوشی سے کھاتے۔ جب آس پاس کے لوگوں نے پوچھا تو وہ ان کو بھی یہ ترکیب بتانے لگے، اور یوں کچھ لوگ ہفتے کے دن جال کو سمندر میں پھینکاتے اور اتوار والے دن جا کر اس جال میں پھنسی ہوئی سب مچھلیوں کو نکال لیتے، اور کچھ لوگوں نے تو چھوٹی چھوٹی نالیاں بنا کے آگے چھوٹے چھوٹے تالاب بنا دیے تاکہ ہفتے کے دن جیسے ہی مچھلیاں یہاں سے گزریں تو وہ اس تالاب میں پھنس جائیں، اور ہم اتوار کو ان مچھلیوں کو نکال کے پکا کے کھائیں گے۔ اس گاؤں میں کچھ اللہ کے خاص بندے بھی موجود تھے کہ اے لوگو، اللہ نے ہفتے کے دن شکار کرنے کو منع کیا ہے۔ یہ جو تم جال پھینکتے ہو یا چھوٹے چھوٹے تالاب بناتے ہو، ان کے اندر اگر ہفتے کے دن مچھلی پھنستی ہے تو یہ شکار ہفتے کے دن ہوگا۔ تو اللہ کے عذاب سے ڈرو اور اللہ کی نافرمانی نہ کرو۔ وہ لوگ ان لوگوں کا مذاق اڑانے لگے اور یہ کہنے لگے کہ ہماری جو مرضی ہوگی ہم وہی کریں گے۔ اب اس بستی میں 3 گروہ بن گئے۔ وہاں 70,000 لوگ ایسے تھے جو بار بار اللہ کی نافرمانی کرتے تھے، دوسرے وہ جو ان لوگوں سے نفرت کرتے تھے اور خاموشی اختیار کیے ہوئے تھے، تیسرے وہ جو گمراہ ہو کر اللہ کی نافرمانی کر رہے تھے۔ تو اس طرح نیک بندوں نے اس بستی کے بیچ میں سے ایک دیوار کو کھڑا کر دیا، اور جو اللہ کے فرما بردار ہیں وہ اس طرف رہیں گے۔ وہ نیک لوگ بار بار ان سے کہتے رہے کہ اے لوگو، اللہ سے ڈرو، قوم لوط، قوم سمود کا جو حشر ہوا اس کو یاد کرو، اللہ کی نافرمانی نہ کرو ورنہ تم پر بھی کوئی عذاب آئے گا۔ وہ سارے نافرمان جن کے دادا تقریباً 12,000 تھے وہ سب ہنستے تھے، یہ سب کتابی باتیں ہیں، ہم پہ کوئی عذاب نہیں آئے گا۔ جیسے ہی وہ گروہ 2 حصوں میں تقسیم ہو گیا، ایک وہ جو اللہ کے فرما بردار بندے دیوار کے اس طرف تھے، دوسرے وہ جو اللہ کے نافرمان بندے جو دیوار کے اس طرف تھے۔ وہ نافرمان بندے جو پوری رات اللہ کی نافرمانی کرتے رہے، ہنستے رہے اور ان فرما بردار لوگوں کا مذاق اڑاتے رہے، اور وہ اللہ کے فرما بردار بندے دیوار کے اس طرف اللہ سے معافی مانگتے رہے، اللہ سے توبہ کرتے رہے۔ جیسے ہی وہ دیوار کے اس طرف نیک لوگ صبح اٹھے تو انہوں نے محسوس کیا کہ دیوار کے اس طرف سے کسی انسان کی آواز نہیں آ رہی۔ انہوں نے جیسے ہی دیوار کے اس طرف چڑھ کے دیکھا تو وہ سارے کے سارے لوگ بندروں کی شکل میں تبدیل ہو چکے تھے اور بندروں جیسے کام کر رہے تھے۔ وہ جو نیک لوگ دیوار سے ان بندروں کو دیکھ رہے تھے، ان نیک لوگوں میں سے جو ان کے رشتہ دار تھے، انہوں نے ان بندروں کے کپڑوں سے اپنے اپنے رشتہ دار کو پہچانا اور چیخ چیخ کے رونے لگے، اللہ سے معافی مانگنے لگے۔ لیکن اللہ کا عذاب جب آتا ہے تو وہ ہو کے رہتا ہے۔ وہ 12,000 لوگ جو بندر بن چکے تھے کچھ بھی کھا پی نہیں سکتے تھے، اور یوں 3 دن وہ لوگ اس عذاب میں مبتلا رہے، اور 3 دن کے بعد وہ لوگ جہنم واصل ہو گئے۔ بے شک اللہ ان لوگوں کو پسند نہیں کرتا جو اللہ کی نافرمانی کرتے ہیں۔ اللہ سے یہ دعا کرتے ہیں کہ اللہ ہم سب کو اپنا فرما بردار بندہ بنا، ہمیں ان لوگوں میں شامل فرما جن لوگوں پر تو نے اپنا انعام کیا ہے، اور حشر کے دن ہم لوگوں کو بخش دینا، بے شک تو ہر چیز پر قادر ہے۔ پیارے دوستو، امید ہے کہ ہماری آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ تو ویڈیو کیسی لگی ہے، آپ نے ہماری حوصلہ افزائی کری ہے، ہمیں کمنٹس کر کے ضرور بتانا ہے، اور ویڈیو کو لائک اور شیئر بھی ضرور کرنا ہے۔ اللہ آپ کو خوش رکھے، آباد رکھے، اور آپ ہمیشہ ہنستے مسکراتے رہیں۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے مجھے